السلام علیکم میرے پاکستانیوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، ہم اس میں ایک سب سے اہم چیز ڈسکس کریں گے۔ جس طرح ہم سب سن رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مستعفی ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے ملک کا کیا ہوگا؟ کیا یہ حکومت چل پائے گی؟ کیا شہباز شریف اگر پی ٹی آئی تمام پی ٹی آئی استعفے دے دیتی ہے تو کیا شہباز شریف بنا کوئی پی ٹی آئی کے ارکان کے حکومت چلا پائیں گے یا نہیں؟ اور جو منحرف ارکان ہیں ان کا اب فیوچر کیا ہوگا؟ جتنے بھی وہ ارکان جنہوں نے پی ٹی آئی سے انہوں نے انحراف کیا اور انہوں نے ایک تو نیوٹرل رہے، اس کے بعد کسی اور کو بھی ووٹ نہیں دیا، اور ان کے بعد عوام کا جو رد عمل ہے اور جو عوام کا ریئیکشن ہے وہ ان کی سیاست کے اوپر کتنا اثر انداز ہوگا، یہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب سن رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان یہ اعلان بھی کر چکے ہیں، ایک دو دفعہ بول بھی چکے ہیں کہ ہم پوری جو پی ٹی آئی ہے وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے اور ہم روڈ کے اوپر آئیں گے، احتجاج کریں گے، ہم ان غداروں کے ساتھ، ہم ان لٹیروں کے ساتھ جن کے اوپر نیب میں کیسز چل رہے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں کہ انہوں نے ملک کو لوٹا، ملک کو برباد کر دیا، اب دوبارہ سے ہم ان کے ساتھ اسمبلی ہاؤس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا اگر پرائم منسٹر، جو ایکس پرائم منسٹر ہیں عمران خان، اگر وہ اپنے ارکان کو کہتے ہیں کہ وہ خود سمیت پورے ریزگنیشن دے دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت کے پاس میجورٹی کا ہونا ضروری ہے۔ اس وقت گورنمنٹ کے پاس 174 ان کو ووٹ پڑے ہیں جو کہ میجورٹی ہے۔ 172 اگر کسی کے پاس ووٹ ہوں تو اس ملک میں حکومت کر سکتے ہیں، تو ان کے پاس اس وقت 174 ووٹ ہیں، تو اسی طرح اکثریت کے ساتھ وہ اسمبلی ہال میں بیٹھ سکتے ہیں، اپنے امور چلا سکتے ہیں اور اس ملک کے جتنے بھی افیئرز ہیں، پولیٹیکل ہو گئے، جتنے بھی قسم کے گورنمنٹ ہے وہ رول کر سکتے ہیں۔ اس کا پی ٹی آئی کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ ایک تو اگر انہوں نے اس ملک کو نہ چلنے دیا تو بہت سارے ایسے نظریاتی لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی لین دین نہیں ہے، ہمیں ہمارا ملک سسٹینیبل چاہیے، سسٹینیبلٹی چاہیے، ہمارا ملک چلتے رہنا چاہیے، مہنگائی کنٹرول ہونی چاہیے، کرائم ریٹ کنٹرول ہونا چاہیے، اسٹریٹ کرائم نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہونی چاہیے۔ وہ لوگ ہیں جو نیوٹرل رہتے ہیں، نیوٹرل ان سینس دیٹ کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہ تو وہ جلسوں میں جاتے ہیں، نہ ان کی ریلیوں میں جاتے ہیں، نہ ان کے لیے کمپین کرتے ہیں، نہ ان کے لیے اگر کوئی آ جائے تو ان کو ووٹ کر دیتے ہیں، ادروائز ایسے لوگ ووٹ بھی نہیں دیتے کیونکہ ٹرن اوور ہمیشہ بہت کم رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں جو ووٹ کاسٹ نہیں کرتے، تو ایسے لوگ ان لوگوں سے منحرف ہو جاتے ہیں جو اس ملک کا پہیہ نہیں چلنے دیتے۔ اب عمران خان کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہمیشہ انہوں نے ایک چیز جو میں آپ کو برملا کہوں گا، آپ کو برا لگے یا اچھا لگے، مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے، لیکن میں سچ آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان نے جب بھی اس ملک کا پہیہ چلنے لگا ہے تو اس نے ہمیشہ شروع سے ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے کیا کیا ہے کہ ملک کا پہیہ جام کرنے کی کوشش کی ہے، بے روزگاری بڑھانے کی کوشش کی ہے، غریب کے منہ سے لقمہ چھیننے کی کوشش کی ہے۔ اس سینیریو میں کہ صرف وہی وہ واحد شخص ہے، وہی وہ ایماندار شخص ہے، صادق الامین ہے، اور وہی سب سے بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے کہ جب اس کی حکومت آئے گی تو غریب کا فائدہ ہوگا، امیر کا فائدہ ہوگا، پورے ملک کا فائدہ ہوگا۔ لیکن وہ یہ انسان نہیں چاہتا کہ جب اگر کسی اور کی حکومت ہے تو اس کو بھی کام کرنے دیں، کیونکہ اگر وہ کام کریں گے تو ملک چلے گا، اگر ملک چلے گا تو غریب کا روزگار چلتا رہے گا، اس کے گھر روٹی پکتی رہے گی اور اس کا چولہا چلتا رہے گا۔ اگر ملک میں افراتفری پھیلتی ہے، ملک میں مہنگائی کا طوفان آتا ہے تو غریب کا چولہا ٹھنڈا پڑنے کا
ख़तरा बढ़ जाता है। एनीवेज़ ये एक अलहदा से डिबेट है। मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि हुकूमत, जी हाँ हुकूमत, शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने इसकी तारीफ़ कर रहा। आप किसी से भी पूछ लें, इन्होंने पंजाब में 2008 से लेके 18 तक, जी 2008 से लेके 18 तक पंजाब में इन्होंने बहुत अच्छी गवर्नमेंट की। जितने भी चोर चिकट्टू थे सारे उनका ख़ात्मा किया था, स्ट्रीट क्राइम ख़त्म किया था। हमें भी याद है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे तो याद है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। थोड़ा सा इनके अंदर फ़िरौनियत है, मैं ये नहीं है कि एक साइड ले रहा हूँ, इनके अंदर फ़िरौनियत है। फ़िरौनियत किस तरह से है कि ये इंसान को इंसान नहीं समझते, लेकिन फिर भी ये एक एटलार्ज जो है ना वो काम करते हैं। एटलार्ज इनका बेनिफिट जाता है। देहातों में सड़कें बनवाते हैं, कारपेट्स रोड्स बनवाते हैं ताकि लोगों के जो मोबिलाइजेशन है उसमें आसानी हो। ऑफिसेज़ की टाइम अच्छी, सरकारी मुलाजमीन अगर ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उनको अंदाज़ा होगा कि कौन से दौर में किसकी हुकूमत में कितना काम करना पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। उसके बावजूद हम देखें, परफॉर्मेंस बेस के ऊपर चाहे कोई भी होगा, हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आप हार्ड वर्कर हैं, मेहनत करते हैं, अपने काम अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं, तो दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँगा मुनहरिफ अरकान की। जो हम इस वीडियो का एजेंडा नंबर 2 है वो है मुनहरिफ अरकान, जिन्होंने PTI से इनहराफ किया। मैं बात करूँगा फिर से अपने मेरे शहर के क्या कहूँ मैं, अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो आवाम के साथ खिलवाड़ किया है, उनके जज्बात के साथ वो खेले हैं, उनके वोट के साथ सौदागरी की है, उनकी मैं कहता हूँ कि एक ठेस पहुँचाई है उनके जज्बात को, उनकी एक नफ़रत मैं कहता हूँ उनके दिलों में भर गई है कि सियासत है ही बुरी चीज़। उनके पास अब ऑप्शन मौजूद नहीं है। वो कहते हैं हम किसको दें वोट, हम जिसको भी वोट देते हैं वो जाके हमारे वोट का सौदा करता है, वो हमारे वोट का खिलवाड़ करता है, वो हमारे दिए हुए वोटों से वो अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बनाता है, करप्शन करता है, सियासी फुकदान जन्म लेता है ऐसी हरकत से जो हमारे नुमाइंदे करते हैं, हमारे सियासतदान करते हैं। अब क्या हुआ है कि हमारे अलीपुर के जो हमारे MNA थे सरदार आमिर तलाल गुपांग साहब, उन्होंने पहले आज़ाद 2008 से 13 के दरमियान आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से MNA रहे थे। उसके बाद आज़ाद के बाद नहीं 2013 में आज़ाद लड़े थे। उसके बाद उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। फिर जाके जब नून लीग का दौर ख़त्म हुआ तो फिर PTI का नारा लगाया। PTI का जो क्या कहते हैं वो सौदा बेचने के बाद अब वो कह रहे हैं कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने नून लीग में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब वो ज़मीर का वोट इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरे अलीपुर की अवामों, मेरे साउथ पंजाब के बासियों, अब आपका नुमाइंदा, आपका MNA अपने ज़मीर का वोट इस्तेमाल नहीं करेगा। अब आपने अपने ज़मीर का वोट इस्तेमाल करना है। अब आपने उन्हीं से पूछना है कि अब हमारा ज़मीर जाग चुका है, अब हम अपने वोट का सौदा करने की इजाज़त कतन आपको नहीं देंगे। अब हम जाग चुके हैं, हमें सियासी शऊर आ चुका है। अब हम उस इंसान को वोट देंगे जो हमारी फलाह व बहबूद के लिए काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा, हमारे मुल्क के लिए काम करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।